I want to use your platform to raise this voice کہ پلیز بچوں یہ نمبروں کا پریشر ختم کریں. ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے برباد کر رکھ دیا ہے ہیومن سائیکی کو. کیا چاہتے ہیں آپ اس بچے سے یار؟ پنڈی بوائے آپ. آئی ایم اے پنڈی بوائے. تھینک یو ویری مچ خواتین حضرات. اس کے ساتھ ہی ہماری پوڈ کاسٹ ختم. پنڈی بوائے گڈ لکنگ جتنا ہوگا وہ زیادہ ہاٹ، مطلب ہمارے نیوز کاسٹر بھی ہاٹ ہونا چاہیے، وچ از گڈ، اور بہت ہے بھی. ہمارے نیوز جو اب ہے نا وہ ہے چیخو پکار والی. 5 بجے کی خبروں سے یہ تعلق. خیر ہوئے کی ہو گیا باجی. جی پیرا گلائڈنگ اور رولر کوسٹر کا میں شدید عاشق ہوا کرتا. اچھا اب شادی کریں نا یہ تینوں چیزیں فیل ہوں گی. ہائٹ فوبیا، سلیپ فوبیا، رولر کوسٹر، ہر طرح کا فوبیا. السلام علیکم خواتین حضرات، میرا نام احمد علی بٹ ہے اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ایکسکیوز می. تھینک یو ویری مچ لائکنگ، سبسکرائبنگ، اور جو آپ کامنٹس کرتے ہیں اور جو آپ لسٹ اپنی بھیج دیتے ہیں کہ انہوں نے بھی بلا لیو، انہوں نے بلا لیو. میرا نام سینٹا کلاز نہیں ہے گا. میں نے پوری کوشش کرتا ہوں کہ جڑے اچھے لوگ ہیں کہ انہوں آ سکیں. خواتین حضرات میں ہوسٹنگ بھی کرتا ہوں، اداکاری بھی کرتا ہوں، کافی چیزیں کرتا ہوں، کھانے بھی پکاتا ہوں. تو آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں وہ آپ کہہ لیں کہ ایک طرح ہمارے استاد محترمز میں سے آتے ہیں، بیکاز انہی کو دیکھ کے ہم لوگوں نے بڑی چیزیں سیکھی، اسپیشلی ہوسٹنگ. انہوں نے اس ٹائم پہ ہوسٹنگ کی جب پی ٹی وی کا دور ہوتا تھا. یو نیڈ ٹو بی ڈیم گڈ ٹو بی آن پی ٹی وی، یا پھر آپ کسی سے شادی کر کے پی ٹی وی پہ بھی آ سکتے تھے، لیکن وہ خیر دوسری باتیں ہیں. یہ پیور ٹیلنٹ پہ آئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو ری ڈیفائن کیا. بیکاز ایک آرٹسٹ کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے ٹو ری ڈیفائن اینڈ ٹو کیپ دیم سیلز ریلیونٹ. ریڈیو ہو، ٹیلی ویژن ہو، انٹرنیٹ ہو، ٹک ٹاک ہو، آلموسٹ ہر فیلڈ پہ یہ چھائے ہوئے ہیں. ہوسٹنگ کی ہے، ایکٹنگ کی ہے، اس کے ساتھ ساتھ شادی ابھی تک نہیں کی، جس کی وجہ سے سلام ہے ان کو. پلیز آپ کی بھرپور تعریف میں ویلکم دی ایکسٹراڈنری توصیق حیدر صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام بچی، تھینک یو ویری مچ فار اے ونڈرفل انٹروڈکشن. اتنا مزیدار تعارف میرا خیال ہے احمد علی بٹ ہی کرا سکتا. ابھی تو میں گھنگرو پہن کے ڈانس بھی کرنے کا سوچ رہا تھا، مگر میں نے کہا چلے رہنے دیں، فیملی شو ہے. چلیں سب سے پہلے آف ٹاپک بتایا، آپ کا جرمنی میں سنا ایک بچہ ہے جو آپ نے کلیم نہیں کیا ہوا. آپ نے مجھے خود ابھی کہا کہ آؤٹ آف ویڈ لاک. بہت زبردست ریسرچر ہے تمہارے بھائی، مطلب وہ کہاں سے ڈھونڈ کے لائے ریسرچ. مزیدار یار. توصیق صاحب بھی آئے کہتے کیا یار تم نے میرے بارے میں بڑی ریسرچ کی ہے. میں نے کہا سر اتنے کاغذ میں نے زندگی میں نہیں دیکھے کٹھے. نہیں یہ خالی ہیں، یہ بھرے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا سر تھوڑی بہت تو کی ہے. کہتا اچھا تمہیں میرے جرمنی کے بچے کے بارے میں تو نہیں معلوم، آؤٹ آف ویڈ لاک. میں کہا پھر بات وہیں سے شروع کرتے ہیں. مگر وائی سنگل؟ ہیپیلی سنگل. ہیپیلی سنگل. ہاں. اور I've seen people take a lot of dig at you کہ بھئی اچھا سنگل ہیں ابھی تک. اچھا کوئی تو مطلب میں کسی حکیم کو جانتا ہوں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے. اور یہ بھی آتا ہے کہ میرے پاس بہت سارے رشتے ہیں. اچھا آپ بتائیں تو ابھی بھی ایک اور بھی آتا ہے کہ مرد کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، ابھی بھی وقت ہے، آئیے آپ کا رشتہ کرواتے ہیں. میرے سسرال میں بہت اچھے. تو میں ہمیشہ پہلے بھی بات ہوتی ہے کہ سنگل ہونا بائی چوائس ہے. اینڈ آئی تھنک دیٹس اے ویری ویری وائز ڈیسیژن دیٹ آئی ٹک ان مائی لائف. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ لوگ شادی نہ کریں، لیکن وہ کریں گے جن کو کرنی چاہیے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ شادی انہیں مکمل کرے گی. سو آئی آلویز تھاٹ، دور ایک تھا جس میں دورہ چڑھا تھا شادی کا بھی، لیکن ناؤ وین آئی لک بیک وہ دل کا دورہ تھا. وہ دل کا دورہ تھا. ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی والدہ محترمہ کافی ضعیف تھیں، تو وہ کہا کہ میرے نا اتنے میں لگ رہا ہے کہ انجانے دا درد ہو رہا ہے. تو کہنا امی جی ہوں ایسے میری انجانے دا درد ہونا، انجانا درد ہونا. تو وہ ہمیں بھی انجانا درد ہوا تھا. لیکن آئی تھنک اٹ واز اے ویری وائز ڈیسیژن آف می. ناؤ دیٹ آئی لک بیک، مجھے لگتا ہے کہ ان کو کھانا نہیں آتا ہوگا پکانا. کھانا نہیں، وہ والا جو انجانا درد تھا اس میں تو ہوئی نہیں، مطلب کوشش کی تھی، ہو نہیں سکی. اچھا چلیں سر دیکھیں، آئی تھنک ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی آپ والی بات ہے کہ اٹس اے ویری پرسنل چوائس. اور مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں پہ یہ زیادہ پریشر ہوتا ہے. لڑکوں کو پھر بھی ہم لوگ تھوڑا سا ہال پاس دے دیتے ہیں کہ اچھا بھائی چل لگے. مگر ایک ٹائم آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے کہ یار لسن دس از ہو آئی ایم. if I am not comfortable with someone I rather be single than actually make someone's life. اور دیکھو اگر آپ خوش ہیں نا، ہاں مطمئن ہے،
you feel کہ your soul is happy, آپ کی روح اطمینان میں ہے, خوش ہے. آئی تھنک پھر میرٹل اسٹیپ, دو شادیوں والے بھی ہم نے انہیپی دیکھے ہیں. شادی محبتوں کی کر کے آج کل 4 مہینے میں طلاقیں ہو جاتی ہیں, وہ انہیپینس بھی ہے, ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, ٹاکسک بریک اپ ہے, مار پیٹ تک. تو میرا خیال ہے ان ساری مثال, لیکن بہت اچھی شادیاں بھی ہیں, ایسے بھی ہیں کہ جی میں کہتا ہوں آئیڈیل ہمارے اپنے خاندان کے اندر ہے. میرے اپنی امی ابو کی شادی they stayed married for 62 years. ماشاءاللہ. اب تو دونوں اس دنیا میں نہیں ہیں. So the point is کہ وہ روح کا سکون اگر آپ کو مل رہا ہے نا, تو میرٹل اسٹیٹس سے فرق نہیں پڑتا. I agree, but لیٹلی ہم لوگ جس اب دور میں, اسپیشلی میں اب یہ بچوں کو دیکھتا ہوں اور ان لوگوں کی شادیاں وغیرہ دیکھتا ہوں, کہ ایک تو ہر چیز نا انسٹاگرام پہ لگ رہی ہوتی ہے. اور میں ابھی پچھلے دنوں 2-3 میں نے دیکھی, تو ایک آپ کو نا مطلب انسٹاگرام پہ دیکھ کے مجھے نا خوف آتا ہے کہ یار اللہ ان کو نظر بد سے بچائے یار, کیوں ہر چیز دکھا رہے ہیں بچے. اور وہی ہوتا ہے کہ سال بھی نہیں ہوا ڈیورس ہو گئی, اور نظر لگتی ہے. نظر ہمارے ریلیجن میں لکھا ہوا ہے بھائی کہ نظر لگتی ہے. ایول آئی کا پورا کانسیپٹ ہے. اور ان بچوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر چیز انسٹاگرام پہ بھی نہیں لگانی, اور یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ شادی کا فیصلہ بھی صرف انسٹاگراموں پہ نہیں کرنا. یہ اصل میں محبت بھی آج کل انسٹاگرام کی پروفائل دیکھ کے ہو رہی ہے. بالکل. سو وہ ویژول اٹریکشن ہے, اور ایک تو ایکسیسیبلٹی بہت زیادہ ہے, تو وہ سرپرائز ایلیمنٹ وہ بلی تھیلے سے باہر آ جاتی ہے فوراً, اور لگ پتہ جاتا ہے ریئلٹی چیک جب ملتا ہے. سو پھر ہم جیسے لوگوں کو یہ پھر جب ہم کہتے ہیں تو لوگوں کو بڑا برا لگتا ہے جب میں کہتا ہوں کہ یار آئی تھنک میرج از اے لٹل اوور ریٹڈ انسٹیٹیوشن. میں یہ نہیں کہوں گا فیلڈ انسٹیٹیوشن, کیونکہ اس سے لوگ بہت ناراض ہو جائیں گے کہ نہیں جی آپ نے شادی کو تو ہمارے دین میں بھی اور معاشرت میں بھی, تو اس کا مطلب آپ ایک امورل کیوس آپ چاہتے ہیں معاشرے میں. نہیں, لیکن شادی ایز این انسٹیٹیوشن اس کو بہت زیادہ یولوجائز بھی کیا جاتا ہے اور اوور ریٹڈ ہے. نہیں, میں آپ سے تھوڑا سا اس بات پہ ایگری بھی کروں گا, تھوڑا سا اختلاف بھی رکھوں گا, کیونکہ آئی تھنک کہ دیکھیں ایک چیز جو کہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے, اس کے ڈائنامکس جب آپ چینج کریں گے نا, اس کے آؤٹ کم جب آپ چینج کرنا شروع کریں گے, obviously بات ہے اس میں فرق آئے گا. اب جس طرح اب جو ہم نے شادی کو جس پوائنٹ پہ رکھ دیا ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو شادی 15 دن کی ہونی ہے اور پوری دنیا کو پتہ لگنا ہے. ایک شادی ہوتی تھی کہ جب ہوتا تھا کہ بھائی جان یہ ہے 2 بندے آئے ہیں اور انہوں نے طے کیا کہ اچھا یار نو میٹر واٹ اس چیز کو اب چلانا ہے, ٹھیک ہے نا. اور ڈیورس کا کانسیپٹ اس ٹائم پہ شاید اتنا نہیں ہوتا ہوگا, اب تو لیگل رائٹس بھی آ گئی, ڈیورسز بھی آ گئی ہیں. آپ آئی تھنک ہم لوگ ایز اے نیشن ہماری جو ٹالرنس ہے نا وہ ختم ہو چکی ہے, ایبسولوٹلی فرق ہو چکی ہے. بالکل وہی. اب اگر میں اختلاف کرتا ہوں نا, میں جا رہا ہوں, you have to sit down, you have to make it work every day. سننا چھوڑ دیا ہم نے, مطلب میں صحیح, اور یہ بھی سارا اس نے ہمیں دیا نا, اس نے یہ جو آپ کو ایک کمفرٹ زون دے دیا نا, یہ اب میرے اور اس کے بیچ میں نا یہ ہے بالکل جو میری شیلڈ ہے, میری ڈھال ہے. میرا جو دل کرے گا میں کہوں گا اوے تو نے کہا یہ تو باندری ہے, تو کتا ہے, مطلب جو بھی آپ نے کہنا ہے, کیونکہ میرے پاس یہ شیلڈ ہے. یہی شیلڈ آپ کو سننے نہیں دیتی دوسرے کا موقف. بالکل. اور دیٹ از واٹ از ہیپننگ ان شادیاں آلسو, کہ وہ اس لیے نہیں چل رہی کہ آپ سننے کے لیے تیار ہی نہیں دوسرے. میں آئی تھنک I've been desensitized from that also because ایک تو I do come from a broken family, تو میرے مائنڈ میں ایک بڑی دیر تک تھا کہ یار اچھا اماں ابا کی نہیں چلی تو بھائی آپ کی کیسے چلے گی, ایک آپ کا آ جاتا ہے. That's why I married late also. But alhamdulillah I was blessed with a partner who educated me emotionally. کہ اچھا یار I need to grow as emotionally as a person also. ہمارے معاشرے میں یہ بڑا ہوتا ہے, ہم لوگ مرد کو نا ایک بڑا اسٹیریوٹائپ کر دیتے ہیں, نہیں مرد کو درد نہیں ہوتا, مرد روتا نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے, سب کچھ ہوتا ہے, اللہ کا شکر ہے, اللہ نے دل دیے, دماغ دیے, مرد نے فیل بھی کرنا ہے, سارا کچھ نہ. I think she is the one who taught me کہ یار listen, it's okay to be vulnerable at times. And it is okay to cry also. Yeah. مرد کا رونا جی پتہ نہیں اتنے آسمان تک آواز جائے گی اور پہاڑ گر جاتے ہیں, اور مرد بیٹا مرد بنو, مطلب یہ. اور اس کی وجہ سے آپ دیکھیں ہارٹ اٹیکس کا ریشو مردوں میں زیادہ ہے. ہم پہلے ہی مر جاتے ہیں, اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہر تھوڑی دیر بعد رونا شروع کرو, لمبا ہو جائے یار ٹائم. بٹ یار I think it's a blessing if you find that someone.
But if not, then I think you're absolutely right. It's better to be single and better to carry on with your own happiness, because اگر آپ خوش نہیں تو اگلے نوں کی کرنا تسی. اور دیکھو جو ریلیشن شپس میرے رہے بھی وہ بھی تب تک میں نے رکھے جب تک ہم دونوں خوش تھے. بات وہی خوشی کی ہے ہاں کہ بس جس طرح ٹاکسسٹی آئی بیچ میں نہیں تو اوکے جی بھائی جان السلام علیکم. آئی تھنک بھائی یہ بھی ہوتا ہے نا پارٹنرشپ, یو ہیو ٹو میک اٹ ورک کہ بھائی اس چیز کو بھائی یو ول ہیو یور بیڈ ڈیز, آئی ہیو مائی بیڈ ڈیز, دیٹس اے پوائنٹ. تو آپ بہروپی ہیں بڑے کمال کے, میں سنا پلیئر تو بہروپی میں. اچھا میں قسم کا نہیں پہچانا. میں کہ شہزاد نواز کا کوئی بڑا بھرا ہے چھوٹا بھرا ٹائپ کو نمونہ ہے کہ کون ہے, بعد میں مجھے پتا میں کہ ہے میں نے خود نہیں پہچانا یار سیریسلی. میں جب پہلے دن اس نے نا وہ داڑھی لگانی شروع کی تو کہتا ہے ایسے اوپر دیکھنا, کیونکہ یہاں سے اس نے شروع کیا تو میں ایسے دیکھ رہا ہوں کافی دیر نا, کوئی 15 منٹ آئی واز لوکنگ ایٹ دا روف, اور آئینہ میں نہیں دیکھ رہا تھا. تو جب میں ایسے میں سیدھا ہوا ہوں نا تو میں نے کہا گاڈ یہ کون ہے. اینڈ ہوز آئیڈیا واز اٹ؟ یہ آئیڈیا یا نہیں کہ بھائی نہیں کہ اچھا یہ کیریکٹر کو اس طرح کرنا. شکیل شیک جو ڈائریکٹر ہے, بیکاز نارملی ہوتا ہے نا ہمارے پاس وہ ایک ٹپیکل رن آف دا مل داڑھی لگ گئی چلو جی. مجھے جب گرین نے اور شیک نے یہ رول آفر کیا کہ فیصل قریشی کا باپ ستیلا باپ بننا ہے تو پہلے تو میں ہنسا, میں نے کبھی کام تو مزیدار ہے لیکن جسٹیفائی کرو. میں تو ایک گڈ توثیق انکل صبح اسکول جاتے ہوئے کارٹون دکھاتے تھے, ایک آئیڈیل توثیق بھائی والا جو برانڈ پی ٹی وی نے میرا کریٹ کیا, تو اس کو کیسے بہروپیہ کہ اس کیریکٹر کو مجھے کیوں آفر کر رہے. شکیل واز سو کانفیڈنٹ, ہی سیڈ یو ڈو ناٹ نو تم کتنا اچھا کیری کرو گے اسے. پھر میں نے کہا کہ اگر تم نے مجھے دکھانا ہے 75 کا, نو کمپرومائز آن دا گیٹ اپ کی کوالٹی. پھر اتنا اچھا میرا پیسہ اتنا لگانا اس کے اوپر کہ پاکستان کے اندر اس سے اچھی کوالٹی نہ نکل سکتی. ادروائز وہ تمہاری والی بات, وہ چیپی والی داڑھی, اور اس سے بہتر ہے کہ آپ ایکچولی 75 سال کا کوئی ایکٹر رکھ لیں جس کی سفید داڑھی ہو. شہزاد نواز یا کوئی اور, میں شہزاد نواز 75 سال بھائی جان میں نے نہیں کہا, میں نے آپ کی شہزاد نواز یا میرے ہاتھ نہیں. اچھا تو بٹ آئی تھنک دے ڈیڈ اے گڈ جاب, بہت اچھا. اینڈ ہاؤ لانگ واز اٹ؟ مطلب بیکاز لگانا ایک بات ہوتی ہے, اتارنا الگ ہوتا ہے, کیونکہ پھر دین یو ہیو ٹو بی لائک اچھا جتنی جلدی ہو سکتا ہے. پورا دن نہیں, لگنے میں 1.5 گھنٹہ, اترنے میں تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا تھا. اور پورا دن صبح کال ٹائم یوزلی 10 بجے ہوتا ہے تو میں 8 بجے پہنچ جاتا تھا. یہ بڑا ہوتا ہے. باقی ایکٹرز, باقی پوری ٹیم جب آتی تھی تو میں تیار ہوتا آف کورس, مطلب وہ آ کے وہ 1.5 گھنٹہ بیٹھ تو نہیں سکتے تھے کہ اب جی توثیق صاحب کی داڑھی لگ رہی. سو بٹ اٹ واز اے گڈ ایکسپیرینس. 9 days, 3 دن کے بعد تو میری بس ہو گئی. میں نے کہی خاص طور پہ یار وہ اتارتے ہوئے جو گلو لگتی ہے, جو گلو کو پھر وہ اسپرٹ سے اتارنا اور وہ اس کی اسمیل. مجھے جے پی این اے 2 کے اندر ندیم بیگ صاحب کی ایک ریکویسٹ تھی کہ میں نے ساڑی پہننی اور وہ میں نے عورت کا پورا کردار کرنا تھا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, تو اس کے لیے کافی ٹورمنٹ اور ٹارچر ہوا, کیونکہ ساڑی پہننی تھی تو ساڑی کے اندر بلاؤز بھی پہننا ہے, ویکس ہونی ہے. تو میں نے کہا اس طرح کرتے تھے, کہتے نہیں پورا ویکس ہوگا. تو اٹ واز, کیونکہ ساڑی کے اندر سے ٹانگ بھی دکھانی تھی, ساڑی کے اندر سے, اور پراپر ہو. پھر ہر روز شیو, ظاہر ہے کیونکہ وہ گرے آتا تھا, تو ہر روز شیو میں زندگی میں کبھی ہر روز نہیں کی. اس اسکن کے ساتھ جو آپ کا ہوتا ہے نا, اینڈ اٹ واز لائک 12 دن 13 دن کا وہ تھا. اٹ واز ہیل. اور سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے جو لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اب اس گیٹ اپ کے ساتھ میں یہ نہیں کہ چلیے بریانیاں بھی کھا رہے ہیں تو کڑھائی بھی کھا رہے ہیں, آپ نے اپنا اس کو بھی ذہن میں رکھنا ہے. سو آئی یوز ٹو بی آن جوسز آل ڈے, آئی ڈڈ ناٹ ایٹ. حالانکہ کہتا بھی تھا فیاض کے, کہتا تھا کہ نہیں کچھ کھا لیں, کچھ نہیں. وہ میں کہ نہیں یار یہ سارا اتنا خوبصورت تم نے وہ بنایا ہوا ہے, مونچھیں ہلکی سی ٹیڑھی ہوگی, کچھ ہوگی. کہتا میں ادھر ہی ہوں, کچھ نہیں ہوتا, کھائے آپ. لیکن I used to keep myself on water. Let's talk about the good old days, the PTV days. You were the golden boy. But how did it مطلب kick off کہ اچھا میں PTV میں, and اس سے پہلے میں ریڈیو کرتا تھا نا اصل میں. So I started as a radio broadcaster. So radio came into your life
at a point when you were in college یا کریکٹ 17 سال کا تھا میں. ابھی نیا نیا کالج جانا شروع کیا, تھیٹر شروع کر دیا. راولپنڈی میں میں رہتا تھا. پنڈی بوائے آپ. آئی ایم اے پنڈی بوائے, پراؤڈ پنڈی بوائے. خواتین حضرات, اس کے ساتھ ہی ہماری پوڈ کاسٹ ختم. پنڈی بوائے ججن پراؤڈ پنڈی بوائے سر. یار وی لو پنڈی یار, مطلب ہم لاہوری ہیں, ہمارا چلتا رہتا. بس ابھی نیچے دیکھو پنڈی بوائے شروع ہو جاتا ہے, چھوڑنا نہیں بٹ کو آج. مطلب تہاڈے گھر دے باہر ویلی ماراں گا. چل جی سر, پنڈی بوائے. تو سر سید کالج میں پڑھتا تھا. تھرڈ ایئر میں, سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر میں تھیٹر ہوتا. اس زمانے میں کالجوں میں کتنا ایکٹیولی تھیٹر ہوتا تھا. گورنمنٹ کالج کا پورا ڈپارٹمنٹ تھا سارے, ایون میڈیکل کالجز کے تھیٹر ابھی بھی ہیں, ابھی بھی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا نہیں ہوتا, لیکن اس وقت بہت ایکٹیولی ہوتا ہے. That was time I remember ٹنا خالہ جب NCA میں تھی, مطلب NCA کا تو NCA تو خیر وہ تھا ہی وہ. But even then I saw کہ بھائی کبھی وہ اگر کالج وغیرہ جا رہی ہے, ہمیشہ کوئی اس طرح کی چیزیں وغیرہ ہو رہی ہوتی تھی. تو یا ایون بیکن ہاؤس کا بڑا اچھا ہوتا تھا ایک ٹائم پہ تھیٹر. اب تو بچوں پہ اتنا زیادہ, وہ دیکھو نا یار, وہ جو خودکشی اللہ unbelievable ہے یار. میں تو I think I want to use your platform to raise this voice کہ پلیز بچوں پہ یہ نمبروں کا پریشر ختم کریں یار. ہمارے ایجوکیشن سسٹم نے برباد کر رکھ دیا ہے ہیومن سائیکی کو, نفسیات کو. مطلب کیا چاہتے ہیں آپ اس بچے سے؟ ہمارے پاس مسئلہ بھی یہ ہے, دیکھیں اتنے بڑے اسپیشلی میڈیکل کالجز ہو گئے اور یہ والی جو کالجز ہیں, ان میں کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے کہ جو بچوں کی کنسلٹنسی کے لیے صرف بنا کہ اچھا یار یو گو اینڈ یو ٹاک ٹو سم ون کہ اچھا دس از واٹس ہیپننگ, آئی ایم گوئنگ تھرو دس پریشر. ٹھیک ہے, دیکھیں پریشر ہر جگہ ہوتا ہے, ہر زندگی میں ہوتا ہے, بٹ بچوں کو جسٹ ٹو گیو دیٹ آؤٹ لیٹ کہ اچھا یار یہاں ایٹ لیسٹ میں جا کے کسی سے بات تو کر سکتا ہوں, کیونکہ تھارسس کر لوں. ایگزیکٹلی وہ نہیں, لیکن اسٹل کمنگ بیک ٹو یہ نمبروں کی دوڑ اور میرٹ, وہ بچوں پہ اتنا پریشر ہے کہ بھی نمبر نہیں آئے گا, جو بھی ڈاکٹر جو بھی آپ نے فیلڈ چنی ہے. سو آئی تھنک, اور پلیز اٹ از اوکے کہ اگر آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا 1 سال کا گیپ لے لے, پلیز. سال ضائع ہو جائے گا, کیا مطلب؟ آئی ایم 55 56 ناؤ. اب میں مڑ کے دیکھتا ہوں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ میں نے 19 سال کی عمر میں BA کیا تھا یا 20 سال کی عمر میں BA کیا. آپ مجھے خود بتاؤ, ڈز اٹ میک سینس؟ میں نے جو پروڈکٹ بننی تھی اس کنٹینر کے اندر, جو فل ہونا تھا, جس کا نام تو ایسے ہی کہتے رہے, وہ یہی بننا تھا. تقریباً 8 مہینے پہلے بعد سے کوئی فرق نہ پڑ جاتا. بالکل ویا حل تک نہیں ہوئے وہی 8 مہینے جو ضائع ہوئے, 8 مہینے تو بجاتے نہیں ہوئے, وہ سال ضائع ہوئے میرا. تو بچوں پہ نا یہ پریشر ختم کریں کہ جی سال ضائع ہو جائے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ او لیولس کے بعد, اے لیولس کے بعد, یا FA FSC وٹ ایور کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ایموشنلی بچہ کہتا ہے جی مجھے بریک چاہیے, میں نے 6 مہینے کچھ نہیں کرنا, لیٹ اٹ بی. اس کو کرنا, اس کو کچھ میں کیا وقت ضائع کر, ارے یہ کانسیپٹ کیا وقت ضائع. سر آپ دیکھیں, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وقت ضائع. آپ زندگی میں آپ ہر وقت کچھ نہ کچھ سیکھ رہے ہیں, بچے کو اس کی مرضی کا کرنے دیں کچھ. ہم لوگوں نے نا ایک تو سوشلی ہمارے پہ پریشر, میں نے دیکھا, مائی سن ماشاء اللہ ہی از اے ویری برائٹ اسٹوڈنٹ, لیکن ایک وہ ماؤں کی کمیونٹی اور واٹس ایپ گروپس وغیرہ, جتنا پریشر ماں باپ کے اوپر ہے نا کہ جی اچھا میرا بیٹا تو یہ بھی کرنا چاہیے, اس کو یہ بھی ہونا چاہیے, اچھا اس کا بیٹا یہ کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ اس کی وجہ سے مائیں اتنی پریشرائز ہو جاتی ہیں. اچھا یہ کر رہے تو میرے بیٹے کو بھی یہ اس میں ڈال دو. یار میرا بچہ نہیں کرکٹ کھیلتا, میں کیوں اس کو دھکا دوں کہ بھائی جان تو کرکٹ کھیل, ہی از اے سوئمر, ہی لوز واٹر, تو بھائی اس کو وہ کرنے دو. سو ہم لوگ پریشر میں آ کے اپنے بچوں کو ایسی چیزوں پہ ڈال دیتے ہیں جو ان کی پوٹینشیل ہی نہیں ہے, اور ان کی مرضی نہیں ہے, پوٹینشیل نہیں ہے. وہ تمہاری والی بات, وہ کچھ اور کرنا چاہتے ہیں. بھائی کرنے دو. اچھا وہ کچھ نہیں کرنا چاہتے تو چل کرنے دو, سو کیا فرق پڑ جائے گا. سو آئی تھنک یہ بچوں پہ سے نا یہ پڑھائی کا پریشر کم ہونا چاہیے. جتنا افسوس میں اسٹوری کو فالو کر رہا تھا, پھر مطلب کہ کیا یار, مطلب ینگ گرل گو ٹو دیٹ مومنٹ کہ جب اس نے فیصلہ کیا ہوگا. ابھی اس سے 2 ہفتے پہلے ایک وہ کہتے لڑکے نے بھی یہ کیا تھا, مگر آئی تھنک اسپیشلی گورنمنٹ کو یہ چیزیں ریئلائز کرنی چاہیے. سو کمنگ بیک ٹو یور کالج ڈیز, growing up and finding that radio, was it difficult کہ یار اچھا this is the medium, because اس ٹائم پہ ریڈیو پہ آنا it was like کہ اچھا بھائی مطلب ہینڈ پک کرنا کہ اچھا you're someone special. so ریڈیو کے اندر جو آنا تھا اور وہ تھا, مطلب was there a mentor who picked you up and like
جب ڈرامہ کالج میں کرتے تھے یا تو نام بھول گیا ریڈیو کے پروگرام کا، شام کے وقت نوجوانوں کا ہفتے میں ایک دن پروگرام ہوتا تھا، کچھ بھلا سا نام تھا اس کا، ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے. اس کے پروڈیوسر وہ ڈرامہ دیکھنے اس زمانے میں تو ریڈیو پاکستان کے پروڈیوسر صاحب کو جج کے طور پہ بلایا جاتا تھا. اب وہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور جب ہمارا پلے ختم ہوا، آئی تھنک راولپنڈی میڈیکل کالج میں کمپٹیشن تھا آل پاکستان. سو ہم نے کمپیٹ کیا سر سید کالج نے. سو وی گاٹ سیکنڈ اور تھرڈ پرائز. تو فرسٹ پرائز ہم نہیں لے سکے تھے، نہیں گورنمنٹ کالج آئی تھنک جی سی کو ملا تھا یار. تو کمنگ بیک ٹو مائی پوائنٹ، تو وہاں سے انہوں نے پھر ہینڈ پک کیا. انہوں نے کہا یار آپ لوگ آئیں انٹرویو دینے کے لیے. تو وہاں پہ جب بیٹھ کے میں انٹرویو دے رہا تھا ایز اے گیسٹ، میرا اسٹارٹ ایز اے گیسٹ ہوا تھا. یہ ہمارے نوجوان انہوں نے ڈرامہ کیا ہے، تو بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ اس وہاں سے تو اس طرح سے بیٹھ کے ہم گھبرائے بیٹھے. تو وہاں پہ پھر آئی تھنک اٹ واز 1987 میں وہاں پہ پھر وہ ریڈیو پاکستان کی ایک پروڈیوسر تھی نباہت صاحب. تو وہ پھر اس کے بعد اندر آئی کہ تھی بیٹا آپ کی آواز بڑی خوبصورت کا لفظ استعمال کیا، وہ اپنے منہ میاں مٹھو اچھا نہیں لگا، کہ آپ کی آواز بڑی خوبصورت ہے تو آپ ریڈیو پہ کام کرنا چاہیں گے. تو میرا پہلا سوال کیا تھا، نہیں کیا میں کہ پیسے ملے، پیسے کتنے ہوں گے؟ اب میں مڑ کے تو میں کہتا ہوں خود سوچتا ہوں کس قدر لالچی انسان تھا وہ 17 سال کا بچہ، لیکن آف کورس کمنگ فرام اے ویری ہمبل بیک گراؤنڈ. تو ہمیں تو یہ اپنے روز کے ابا حضور کیا کرتے تھے؟ میرے والد صاحب جی ایک شاعر تھے، ایک ٹرانسلیٹر تھے، اردو سے انگریزی، انگریزی تو اردو، تو اس لیے تلفظ اور وہ سارا، وہ پٹوہاری پنجابی زبان اردو زبان میں شاعری کرتے تھے. فارسی فلوئنٹلی جانتے تھے، فارسی کا کلام جو ہے ٹریننگ تو پھر ہوئی تھی نا، تو وہ ٹریننگ ہوئی تھی. ایک ابا سے جو چیز ہمیں ایسے صحیح چھتر جس بات پہ وہ کہتے تھے کہ انگریزی بولنی ہے تو انگریزی بولو، پنجابی بولنی ہے تو پنجابی بولو، یہ ایک مکس نہیں ہونی چاہیے. تو بٹ انہوں نے اپنی زندگی میں پھر پورے معاشرے کو مکس ہوتے دیکھا زبانوں کے اعتبار سے. We will talk about the language because I truly love Punjabi as a language. تو اس کے اوپر بھی ہم ذرا آگے جا کے بات کریں گے. Radio gave you that base and to come on television because ایک آپ کا ویژول میڈیم ہوتا ہے اور اس ٹائم پہ ٹیلی ویژن پہ آنا was like oh you made it. Kaching. I was 22 جب میں ٹی وی پہ آیا اور میں نے انگریزی میں شام 6 بجے وہ جو خبریں نہیں ہوتی ہیں، شائستہ زاہد صاحبہ پڑھتی تھیں، جہارہ معین، صوفیہ شاہد، یہ وہ تھی، اور یہ جب چونگڑا سا آ گیا تو وہ مجھے یاد ہے خالدہ مظہر صاحبہ ہوتی تھیں ڈائریکٹر نیوز. تو شی سیڈ کہ میری ریہرسلز ہوتی ہیں، سلیکٹ ہو گیا ریہرسلز ہو رہی ہیں، وہ پاؤں سے کیسے چلانا ہے اور ٹیلی پرومپٹر اور وہ مطلب کیمرہ ریہرسلز. تو 10 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ جی منڈا ریڈی ہے. تو ان کو فائنلی دکھایا گیا نا، تو وہ کہتی ہیں گڈ لکنگ تو بہت ہے، انگریزی بھی ٹھیک ہے، لیکن بلیویبلٹی نہیں ہے. اب میں مڑ کے تھے بلیویبلٹی سے مراد ہے کہ اتنا ینگ ہے، 6 بجے پاکستان ٹیلی ویژن سے خبر جانی ہے، اس شخصیت میں پورا پاکستان بلیویبلٹی ہونی چاہیے کہ یہ جو ہمیں خبر سنا رہا ہے یہ اوتھینٹک ہے، بالکل بچونگڑا سا نہ لگے. کتنی مزدار بات ہے. مطلب میں وہی کہتا اب تو ہم لوگ یہ سوچتے بھی نہیں کہ بلیویبلٹی، اب تو الٹا ہے، آپ کہتے ہیں ینگ، خوبصورت، گڈ لکنگ جتنا ہوگا وہ زیادہ ہاٹ، مطلب ہمارے نیوز کاسٹر بھی ہاٹ ہونے چاہیے، وچ از گڈ اور بہت ہے بھی. نہیں مگر سر دیکھیں ہمارے نیوز جو اب ہے نا وہ ہے چیخو پکار والی. ہاں وہ تو 5 بجے کی خبروں سے یہ تعلق، مطلب ایک دم اللہ معاف کی ہوگے باجی، مطلب نہیں ہوتا کہ اب کوئی نیوز چینل اٹھا کے دیکھ لیں سب کی ٹون ایک ہے. بٹ میں نے اپنی زندگی سے اپنے گھر سے ٹیلی ویژن 8 سال ہو کے نکال دیا. بہت شکریہ. اور میرے گھر میں آپ کو ٹی وی نہیں ملے گا. وہ ایک ہے مشین پڑی ہوئی جس کے اوپر صرف میں کرکٹ دیکھتا ہوں یا بہت کم بہت پرانے کوئی مہدی حسن میڈم لتا کے گانے ہم لگا دیے اپنے پسند کے. That's it. I do not use television as television. میں نے یہ چینلز دیکھنے چھوڑ دیے، خاص طور پہ نیوز چینلز تو بالکل. I think that's the most toxic form of content on television right now. ویسے ایک میں تو بات بتاؤں، having said that, don't you agree؟ تھوڑا سا سوچو کہ یہ جو چیخو پکار والا ایک دور آیا تھا،
اس میں بھی تھوڑی سی بہتری آئی ہے ویسے, یا آئی ڈونٹ نو. نہیں سر, میرے فادر ان لا خبروں کے بغیر ان کی چائے نہیں ہوتی, تو نہیں, وہ چیخ و پکار کے اندر تھوڑی کمی, کیونکہ چلتے پھرتے جو میری نظر سے گزرتا ہے کبھی کوئی واقعہ ہو جائے. ایک تو نیوز کی طرف ہم لوگ, میں اس لیے بھی نہیں جاتا کیونکہ آپ پتہ ہے کہ سب نیوز ایک ہے اور نیوز وہی نا, ایک نیریٹو چل رہا ہے اور ایک ہی ٹون چل رہی ہے. ٹرو جرنلزم از ڈیڈ ناؤ. آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ کہیں بھی اب ایگزسٹ کرتا ہے. اٹس آل پارٹ آف دا پروپیگنڈا کہ بھائی یہ کرنا ہے, یہ نہیں کرنا, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. تو اس معاشرے میں رہ کے جب آپ نیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پہلے ایک مجھے مطلب پی ٹی وی کا بھی دور ہوتا تھا نا, آل دیٹ, اور میں نیوز دیتا تھا اور میں ہمیشہ کہتا تھا آج رات 9 بجے کے بعد, مطلب یہ تحمل, ایک سکون, ایک ٹون ہوتی تھی, سلجھا ہوا ایک انداز. تو وہ چیز ایک تو ختم ہو گئی. اس کے بعد آپ نے پورا کا پورا ڈیجیٹلائز اس کو کر دیا, اینڈ اٹس ایوری تھنگ, اٹس ناٹ اباؤٹ واٹس رائٹ اور رانگ اینی مور, اٹس اباؤٹ ہوز فرسٹ. کہ بھائی پہلے میں کہتا ہے کہ بھائی سب سے پہلے تو بھائی کیا فرق پڑا, فوراً سب سے پہلے بھائی یہ خبر مجھے اگر 15 منٹ بعد مل جاتی لیکن مصدقہ ہوتی, اس کی تصدیق کر لی گئی ہوتی, تو کیا بہتر نہیں تھا؟ میرا کیا پیٹ بھر گیا اس سے اچانک اگر میں نے 15 منٹ پہلے, یا آپ کے چینل نے اگر بریکنگ آپ نے سب سے پہلے دے دی, تو پھر کیا کریں, تالیاں بجائیں, مطلب کیا میڈل دیں آپ کو. وہ جو ہے نا کہ کسی بھی خبر کی توثیق کرنا, کسی بھی فیکٹ اینڈ فگر کی توثیق کرنا اور پھر اس کو نشر کرنا, وہ کمپرومائز ہونے لگ گیا ہے اس پہلے میں کی دوڑ میں. You've done hosting radio, television, or news and all that. What do you see lacking اب ہمارے جو اسپیشلی ہوسٹنگ میں آتے ہیں؟ پڑھنا از لیکنگ. اور پڑھنے سے مراد میں نے آپ کو ایک ہوسٹ کہے گا میں تو روز صبح اٹھ کے فلانا تو ایکسپریس ٹریبیون تو ڈان تو زنگ تو میں تو بہت سارے اخبار پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں, اور میں تو جناب اتنے وہ بلاگز پہ, آئی ایم دا موسٹ ویل انفارمڈ پرسن آئی تھنک. نہیں, اس پڑھنے کی میں بات نہیں کر رہا, میں بات کر رہا ہوں ادب کی, لٹریچر کی, جنرل ریڈنگ جسے آپ کہتے ہیں. کوئی بھی کتاب اٹھا کے, اب میٹرک کی مجھے چھٹیاں ہوئی تو ابا ظاہر ہے گھر میں اتنی کتابیں تھیں, تو ابا نے کہا کہ ان چھٹیوں پہ تم نے کتابیں پڑھنی. تو میں نے کہا کیا پڑھوں, تو کل بیٹے کا باپ سے, میں بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا ہوں, تو میرے بڑے بہن بھائی جو بڑے ویل ریڈ اور سارا, میں نے کہا کیا پڑھوں, انہوں نے پتا کیا جواب دیا تھا, کچھ بھی. جسٹ کیپ یو. میں نے کہا نہیں آپ کو ریکمینڈ کریں, کہتے نو میں نہیں کروں گا ریکمینڈ, اس لیے کہ میں نے اگر ریکمینڈ کیا تو میں جو چیز مجھے پسند ہے میں اپنا انداز میں تمہیں بتا رہا ہوں. گو ڈسکور یور سیلف ایز اے ریڈر. کیا بات, خود اپنے آپ کو ڈھونڈو. یہ پڑھی ہیں کتابیں, بازار سے جا کے لینی ہے, پیسے لو, جا کے لے لو, تم کو جی یہ کتاب میں نے پڑھنی ہے لیکن یہ ہمارے گھر پہ نہیں ہے, تو یہ لو پیسے جاؤ. سو ڈسکور یور سیلف ایز اے ریڈر, وہ ختم ہو گیا. اور ایون بٹ ایز این ایکٹر بھی میرا خیال میں لٹریچر پڑھنا, دیکھو ہم سب کہانی سناتے ہیں نا, بہروپیہ میں وہ قاسم ایک پوری کہانی تھی وہ, ٹھیک ہے, وہ کردار کے اندر بھی پوری ایک کہانی تھی. اب کہانی کی بنت, کہانی آپ کو انٹلیکچولی گروم کرتی ہے, آپ کو بننا سکھاتی ہے, سین کی بنت, کردار کی بنت, آنکھوں کے, وہ تب ہوگی جب آپ لٹریچر پڑھیں گے. I 100% agree. I think مزاح پڑھیں, بے شک میں کہتا ہوں سیریس پڑھیں, مزاح پڑھیں, کچھ بھی پڑھیں, لیکن وہ نہیں پڑھتے. ایکٹرز تو بہت کم. آپ مجھے بتائیں. میں وہی کہنے لگا تھا, I am guilty because I haven't read a book in about more than 15 years now. See? اور وہی والی بات ہے کہ اٹس ناٹ دیٹ کہ انہوں نے تک, کیونکہ آپ اتنا اس چیز کے اندر انوالو ہو چکے ہیں کہ ٹو ایکچولی شٹ ایوری تھنگ ڈاؤن اینڈ جسٹ ٹو اوپن اے بک اینڈ جسٹ ریڈ اٹ, بڑا وقت کا ضیاع لگتا ہے نا. صحیح بات ہے. باقی تو آپ الحمد للہ 15 سال سے آپ یو آر ماشاء اللہ ویل انفارمڈ. ہاں یا بٹ اونلی تھرو دس. آئی وش میں وہ ٹائم نکالوں کہ اچھا یار اب میں کتاب پڑھوں گا. مطلب یو نو آئی ریمبر دیٹ ٹائم ایک ہوتا تھا کہ جب آپ رات کو نا آپ نے ایک وہ اپنا رکھا ہوتا تھا کہ یار 2 چیپٹرس پڑھ لیے, تیسرا پڑھ لیا, شاعری تھوڑی سی پڑھ لی, اور ایک وہ آپ کی مینٹل اسٹیمولیشن ہوتی تھی. جس طرح مجھے کسی کا فون نمبر یاد نہیں رہ سکتا, ایک ٹائم تھا مجھے سب کے نمبرز یاد تھے. ایگزیکٹلی, مجھے ابھی تک یاد ہے. مجھے نہیں ابھی یاد. نہیں وہ والے ابھی تک یاد ہے. ہاں وہ لے یاد مجھے اپنا پرانا گلبرگ کے گھر کا نمبر یاد ہے ابھی تک. مجھے وہ ٹائم یاد ہے, والا نمبر یاد ہے جو سب سے پہلے. تو یہ کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ کہ وہ چیز جو ہے نا
وہ ختم ہو گئی ہے, جنرلی سوسائٹی سے کم ہوگی. لیکن ہم لوگ جو فنون لطیفہ سے تعلق رکھتے ہیں, چاہے وہ صداکار ہے, کیمرہ مین, میں تو کہتا ہوں سب ڈائریکٹرز کو, کیمرہ پرسن کو, ایکٹرز کو, اینکرز کو, سب کو کتاب پڑھنی چاہیے. بور ہوں گے بھیا, کوئی مسئلہ نہیں, کبھی زندگی میں بور بھی, میں آپ کہتا ہوں بوریت بڑی مزیدار چیز. سر میں اپنے بیٹے کو آج کل یہ سکھا رہا ہوں, گاڑی میں بیٹھتا ہے نا تو فاطمہ کے رولز ہیں کہ بھائی گاڑی میں فون نہیں, کھانا کھا رہے ہو تو ٹھیک ہے اس وقت فون دیکھ لو اینڈ آل دیٹ, یا ویکینڈ ہے چلو. تو گاڑی میں اکثر بیٹھتا کہتا پاپا آئی ایم بورڈ. میں کہتا جان دیٹس دی موسٹ امیزنگ تھنگ, ہاں جسٹ تھنک آف سم تھنگ. سو اس سے کیا ہوا ہے کہ لیٹلی اس کا ہیومر اسٹرانگ ہو رہا ہے. سو وہ بیٹھ کے نا وہ تھوڑی بہت نا کہتے جگتے مارنا شروع ہو گیا. گڈ یار, ایٹ لیسٹ یہ تو ہے نا کہ بوریت سے وہ ایک چیز آ رہی ہے. ایگزیکٹلی, تو اٹس ویری امپورٹنٹ. بور ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے زندگی میں, بہت امپورٹنٹ. سب بور سے یاد آیا, آپ کے ٹیٹوز کہیں سے بورنگ نہیں ہے. میں سوچا تھا اتنی دیر گزر گئی ہے ابھی تک ٹیٹوز کا ذکر نہیں آیا. سر میں نے تو نہیں کیا, دیکھیے میں ٹیٹوز کے بالکل خلاف ہوں. چھپا لے بڑے جوتے پڑیں گے, بڑی ٹرولنگ. سر میرے تو جوانی پھر نہیں آنی میں سارے نظر آ گئے تھے, تو وہ تو تب کے آئے ہوئے ہیں. میرے بہروپیہ میں نظر آئے. ہاں, بٹ یا آئی کین سی کہ لوگ کہاں سے آتے ہیں. اور ہمارے یہاں یہ تو بڑا ہوتا ہے کہ فنگر پوائنٹ کرنا بڑا آسان ہے بھائی, ٹھک تو وہی نہیں, وہ شیلڈ جو میں کہہ رہا تھا, یہ شیلڈ ہے. ہاں, ادھر سے کوئی تلوار نہیں آ سکتی, ادھر سے آپ جتنی فائرنگ کر لیں. اور مجھے تھا کہ یار ایک بندہ اللہ کے گھر میں کھڑا ہے, تو اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا. بھائی جان تو تم کون ہو؟ مطلب اگر آپ وہاں کھڑے ہیں تو دیر از اے ریزن وائی یو آر دیئر. سو ہو آر وی ٹو کوشچن دیٹ؟ اینڈ الحمد للہ آپ آئی تھنک اٹ واز لاسٹ ایئر یا اٹ واز دس ایئر, ابھی ماشاءاللہ 2 مہینے پہلے. واٹ اے بیوٹیفل فیلنگ اٹ از. اٹس اے بیوٹیفل فیلنگ. میں نے بہت انجوائے کیا, اور میری بالکل یہی اس پہ ٹیک ہے کہ اچھا مطلب اس کو اگر اعتراض نہیں اگر ہوتے تو میرا بلاوا ہی نہ آتا ہے. ساتھ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بلاوا آتا ہے, تو جب بلاوا آیا ہے اور میں نے بڑا انجوائے کیا. میں نے اتنا اس کو ویسے کوئی لفٹ نہیں کرائی, جو ٹرولنگ میری ہوئی نا, میں نے کوئی اتنی لفٹ نہیں کرائی. میں ہوتا ہے کہ سب میرا مینیجر کہتا ہے سر یہ تو گندی گالیوں پہ آ گئے ہیں, تو یہ میں ڈیلیٹ کر دوں, ہائڈ کر دوں. میں کہا نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہائڈ کرنے. میں نے سب پورے اس ایکسپیرئنس کو میں نے انجوائے کیا. لیکن ایک چیز ضرور ہے کہ آئی ایم ہیپی ویسے کہ کم از کم اس میری اس ویڈیو نے ٹرولنگ تو ہوئی, لوگوں نے ویسے اس کے حق میں بھی بہت, میری سپورٹ میں بھی بہت بولا, یہ والا جو پوائنٹ آف ویو جو تمہارے والے, لیکن اس میں مجھے اچھی بات یہ نظر آئی کہ ایٹ لیسٹ بات ہوئی. ہاں اس موضوع. ایگزیکٹلی. دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صحیح ہے غلط ہے, آئی ایم شیور ہر ایک کو پتا کہ اچھا جی یہ غلط ہے, کچھ لوگ کہیں گے بھائی یہ میٹر کرتا, اپنا اوپینین ہے بھائی. مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اچھا جس پوائنٹ پہ تھا میں اگر اس پوائنٹ پہ جا کے میں نے بھی اپنی باڈی آرٹ کروائی, بٹ دیٹ واز مائی چوائس ایٹ دیٹ ٹائم کہ یار اچھا دس از واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. اللہ پھر آپ کو شعور دیتا ہے, نالج دیتا ہے, آل دیٹ دیتا ہے, یو گرو ایز اے پرسن. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. میں کبھی اس چیز کو یہ نہیں کہوں گا کہ اچھا تو 15 سال پہلے آئے کتنا سی تیری ایسی بھائی جان تو ماشاء اللہ بڑا کچھ کتا ہے. خیر, بٹ الحمد للہ ہاؤ واز دا ہول ایکسپیرینس؟ دیٹ واز یور فرسٹ؟ جی بالکل, میرا پہلا عمرہ تھا. اور وہی بات ہے, میں 10 سال سے پلان کر رہا تھا پوری. ماشاء اللہ دنیا پھرتا ہوں میں, یہ 4 گھنٹے کی فلائٹ ہے. میں جب بلاوا آنا نا تب 10 سال سے, اور الحمد للہ افورڈیبلٹی کا بھی ایشو نہیں کہ اچھا جی پیسے خرچ ہو گئے کچھ, لیکن نہیں, میں بتاؤں میں یقین سے کہہ سکتا ہوں واقعی یہ کچھ میں بلاوے کا کچھ ہے ایلیمنٹ. سر ہے 10 سال سے میں عمرہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, کچھ whatever نہیں میں چاہ سکتا. بہت مزے کا ایکسپیرئنس تھا. تقریباً 1 بجے میں حرم شریف میں انٹر ہوا رات کو, یہ سوچ کے کہ رش کم ہوگا, لیکن بہت رش تھا. سو میں نے عمرہ مکمل کیا. پھر اس کے بعد صفا مروہ, پھر جب ویڈیو بنائی اس وقت ہاں وہی بالکل صبح کے قریب جا کے پھر اپنا اس, کیونکہ بہت کم وقت کے لیے گیا تھا, گیا میں جدہ سے کر کے پھر مجھے واپس جدہ جانا تھا. سو آئی تھنک یقین کرو, یہ میں دل سے کہہ رہا ہوں, میں اس بات پہ ہنستا تھا. لوگ کہتے تھے کہ آپ ایک دفعہ عمرہ کر لینا تو تروٹک ہوتی ہے, آپ کو ہوتا ہے میں نے پھر جاننا ہے.
ایسے آپ کو نشہ کر لینا آپ کو بالکل یار سگریٹ ہے یار نشہ ٹوٹ رہا ہے نا یا کوئی آپ اور نہیں نشہ کرتے وہ ایک جو سیریسلی وہ تروٹک ہو رہی ہے مجھے آج کل. آئی تھنک میں آئی ریممبر دا فرسٹ ٹائم جب میں اماں کے ساتھ گیا تھا, دس واز آئی تھنک 92-93 کی بات ہے, دیٹ واز مائی فرسٹ عمرہ ایٹ دیٹ ٹائم. اور وہ بڑا سنا تھا کہ جی آپ جاتے ہیں نا تو پہلی نظر جو پڑھنی ہے نا اور آپ نے جو دعا مانگی پوری ہو جائے گی. میں فل تیار, اور وہ نہیں اس ٹائم وین میں ہم لوگ جا رہے تھے, تو اب تو وہ پورا ہوٹل وغیرہ بن گیا, اس ٹائم پہ نہیں تھا. تو which I don't like, میرا خیال وہ پتہ نہیں کیوں انہوں نے سر وہ پھر آپ دیکھیں نا دنیا اتنی آتی ہے, بٹ آئی ریممبر جو میں نے پہلی جب نظر, اور اس سے پہلے میں لسٹ بنا کے لے گیا تھا کہ میں تو اے منگنا ہے, تو اے منگنا ہے. سر بھائی بھول جاتا سب کچھ اس وقت, اس مومنٹ پہ میں لٹرلی میرا خیال ہے 3-4 سیکنڈ اور میں رونا شروع ہو گیا. پتہ نہیں اچھا کیوں میں نہیں, لوگ کہتے تھے کہ رونا آئے گا, مجھے بائی دا وے مجھے بالکل رونا نہیں آیا. ایک اس جگہ کا اپنا ایک ہو رہا ہے پورا ہے, ایک جلال ہے, لیکن مجھے بالکل وہ خوف یا ڈر یا وہ بالکل نہیں. میں نے تو اتنا انجوائے کیا, میں یقین کرو میں طواف کر رہا تھا اس دوران میں 1-2 دفعہ اس مومنٹ I realized کہ I am happy, I was smiling. انہیں کہیں گے عمرے کے دوران اگر مسکرا دیا تو وہ قبول نہیں ہوگا. سر یہ آپ اب آپ پلیز بتائیں, مطلب یہ آپ کے اور آپ کے اللہ کے بیچ میں بھائی جان, اگر اس نے I enjoyed the whole experience, بہت مزیدار, جیسے آپ کسی پرانے دوست سے ملتے ہیں. کیا سر میں تو کہتا ہوں دیکھیں زندگی میں ایک دفعہ حج اور کم از کم ایک عمرہ تو ضرور کرنا چاہیے, اور اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم لوگ وہاں جائیں اور اپنا ایمان ایک دفعہ تازہ بھی کر کے اینڈ آل دیٹ. ہیونگ سیڈ دیٹ, تھوڑے سے ایوارڈس کے اوپر بھی آتے ہیں, آپ ماشاء اللہ ہوسٹنگ کرتے رہتے ہیں, ایوارڈس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلی بات ہے کہ ایوارڈس تو ضرور ہونے چاہیے, میرا خیال ہے اس سے زیادہ ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اب 2 ہی ہمارے بڑے ایوارڈز رہ گئے. دیکھو پرانے وقتوں میں آپ کو یاد ہوگا نگار ایوارڈز, فلم کے کیا کیا ایوارڈز ہوتے تھے. پی ٹی وی کے اپنے ایوارڈز کی بڑا انتظار ہوتا تھا. پی ٹی وی ایوارڈز آ رہے ہیں جی, پی ٹی وی ایوارڈ کس کو مل رہا ہے جی, روی بانو کو مل رہا ہے, عظمیٰ گیلانی کو مل رہا ہے. اب وہ تو نمبر آف, ہم پلیز ڈو ناٹ, لوگ کہتے ہیں ہم تو اصل میں انڈسٹری, بھائی انڈسٹری ہم چھوٹی ہیں لیکن ملک بڑا ہے. وی آر دا 5th اور 6th لارجسٹ کنٹری پاپولیشن وائز, دبا کے بچے پیدا کرتے ہیں, ماشاء اللہ نمبر 5 پہ آ گئے ہیں. ماشاء اللہ. دیکھیں ہماری فیوریٹ ایکٹیویٹی روٹی تے بوٹی نہیں, مگر آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سو اس حساب سے دیکھا جائے تو ایوارڈ شوز یعنی برانڈز زیادہ ہونے چاہیے. اور یہ جو بحث ہے کہ وہ کتنے وہ صحیح ہوتے ہیں اور کتنے نہیں ہوتے ہیں, اور ایک کوئی صابن کا برانڈ یا فلانا برانڈ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کرے, ارے بھائی میں تو کہتا ہوں وائی ناٹ کرنا کچھ, پھر وہ بھی بند کر دے گی, پھر آرٹس کی کوئی وہ نہ ہو. اسی طرح سے میں تو لٹریچر کے حوالے سے کہتا ہوں, لٹریچر کے حوالے سے بھی فیسٹیولز, اب آپ کا ہے کے ایل ایف لاہور لٹریچر اسلام آباد, آپ جاوید اختر کو نہ بلائیں, ایوریتھنگ از گڈ, فیض میلہ, لیکن وہ بھی بلانے سے پہلے تو نہیں پتا ہوتا نا کہ وہ آگے کیا کریں گے. مگر یہ مطلب آئی 100% بلیو فیسٹیولز ہونے چاہیے, اسکریننگز ہونی چاہیے. بسنت ہو رہی ہے, اللہ کا شکر ہے بسنت واپس آئی ہے, ہر سیفٹی پروٹوکول ہونا چاہیے. دیکھیں شکر ہے بسنت واپس. مجھے یاد آتا ہے ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ایون اپنی جوانی تک, 2-4 دن بلاکڈ کہ یہ لاہور جانا ہے, ضروری 4 دن لاہور رہنا ہے. ایک دفعہ یو ول ناٹ بلیو, میں بالکل مبالغہ آرائی نہیں کر رہا, عمرہ کر کے جھوٹ نہیں بولوں گا, ایک پوری رات ہم نے گاڑی میں ہم سوئے تھے, پورے لاہور میں کوئی ہوٹل نہیں ملا تھا ہمیں. کیا بات ہے, واہ واہ واہ, کتنی مزے کی بات, مزے کی بات کہ وہ بسنت یہ تھا, یہ ایک انٹرنیشنل فیسٹیول کی پہچان ہے جو ہمارا بسنت تھا, اور اللہ کرے آئندہ ہو انشاءاللہ. سو بسنت از بیک اینڈ نہیں جی, ہیٹس آف. دیکھیں ہمیشہ ایک اچھی چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. آئی ایم ویری ہیپی کہ لاسٹ ایئر لاہور میں ہارس اینڈ کیٹل شو آیا, اس سال بسنت آ رہی ہے. یہ ہماری فیسٹیولز ہیں, ان کو کنٹینیوسلی چلنا چاہیے, نو میٹر جو مرضی گورنمنٹ ہو, لیکن ایک اگر چیز انیشیٹ ہو رہی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہاں یار یہ لوگ کر تو رہے نا, ایٹ لیسٹ چلیں, شروع تو ہوا نا, کام تو شروع ہوا نا. ایگزیکٹلی اسی طرح آئی تھنک ایوارڈز بھی ایک ایسا سلسلہ ہے کہ ہر
فیلڈ کے ایوارڈز ہونے چاہیے. خدا کے واسطے پی ٹی وی ہم گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں پی ٹی وی ایوارڈز کو واپس لے کے آئیں. اتنا کو پی ٹی وی کے کول پیسہ نہیں ہے گا جنہیں پی ٹی وی کے کول پیسہ. اور میں آپ کو بتاؤں پی ٹی وی کو کیا کرنا ہے. پی ٹی وی تو ایز اے بگ بردر, پی ٹی وی کا اب وہ مقام ہے کہ پی ٹی وی ایوارڈز ہوں یا اور اس میں سب کو لائیں. ایگزیکٹلی اس کے اندر جیو ان سب کو لے کے آئیں. آپ نامینیٹ کریں, ایکٹرز کو نامینیٹ کریں کہ ہاں جی بیسٹ فیمیل ایکٹر فلانے ڈرامے کے لیے, وہ چاہے پی ٹی وی کا ڈرامہ نہ ہو, کسی کا بھی ہو. تو پی ٹی وی کا ایک ایسا برانڈ کریٹ ہو ایوارڈز کا جس میں سب کے سب اس میں شامل ہوں, سب کو اوپن کیٹیگریز ہوں, کوئی بھی کہیں سے بھی ہو سکتا ہے. جو پرائیویٹ پروڈکشنز ہو رہی ہیں میوزک کی ان کو لیں. پہلے ہوتا نا, پہلے تو پی ٹی وی کا لاہور سینٹر کا بچوں کا پروگرام تو اس کا گانا جس کو مل گیا تو آپ کو ایٹا سینٹر کو مل گیا. اب وہ بڑھ گیا ہے نا سارا اسکیل. تو میرا تو خیال ہے پی ٹی وی کو اپنے ایوارڈز کرنے چاہیے اور وہ پورے ہماری انڈسٹری کے ایوارڈز ہوں. مریم جی سن رہی ہیں, مریم اورنگزیب کی بات کر رہے ہیں ہم. اور میں آپ کو بتاؤں مریم اورنگزیب کر سکتی ہیں. یا آئی ورکڈ ود ہر اس معاملے میں. شی ہیز اے ویژن. She is the one who told me کہ یار فلم سٹی بنانے لگے ہم لوگ, which was like I was like yeah thank God کہ مطلب دیکھیں فلم سٹی we desperately need film structure film. اور سب سے بڑی بات ہے اس انڈسٹری کو انڈسٹری تو مانے نا یار. آپ پھر بعد میں کہتے ہیں کہ اچھا جی مطلب کام ہوائی ہے. ظاہری بات ہے جب تک آپ اس انڈسٹری کو ریکگنائز نہیں کریں گے تو پھر یہی ہوگا. باری اسٹوڈیوز ختم, بک گیا سر باری اسٹوڈیو. میں نے دیکھی وہ ویژن, گون. اتنا میرا مجھے دکھ ہوا. تو اب وہ جو فلم سٹی بنے گی تو باری اسٹوڈیو, شانو اسٹوڈیو, ایونیو اسٹوڈیو, یہ اللہ کا شکر ہے کچھ چیزیں میرے پاس شاہنور کی پڑی ہوئی ہیں ابھی تک, چوری کی ہوئی ہیں میں نے اپنے ماموں سے سب سے, مگر پڑی ہوئی ہے میرے پاس. لیکن آئی تھنک مے بی اب وہی بات ہے کہ تمہاری جنریشن کو ہم کہیں کہ آپ کا یہ فرض تھا کہ اپنے روایت کو خاندان کے, لیکن پھر وہ کتنا ایک فرض ہے, ہر چیز تو نہیں نا فرض نبھانا چاہیے تھا. دیکھیں میں انفراسٹرکچر بھی ایک چیز ہوتی ہے جو کہ اسٹیٹ نے دینا ہوتا ہے. سر کچھ ہمارے ننے منے کھٹے میٹھے سوال ہوتے ہیں ایکسکیوز می والے, آپ نے ان کا جواب دینے دے دیں, نہیں دینا تو ہم نکلوا لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. تو ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا شادی, آگے بڑھتے نہیں, مگر ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا, ایک چیز جو میں کبھی نہیں کروں گا, میں کر چکا ہوں لیکن پتہ نہیں مجھے وہ ہائٹ فوبیا ہو گیا ہے. میں بنجی, پیراگلائڈنگ اور یہ جو نہیں ہوتی رولر کوسٹر کا میں شدید عاشق ہوا کرتا تھا. لیکن اب شاید یہ میری بہن کہتی بڑھاپے کی شادی کریں نا یہ تینوں چیزیں فیل ہوں گی. ہائٹ فوبیا, سلیپ فوبیا, رولر کوسٹر, ہر طرح کا فوبیا. تو میں یہ جو ہائٹ ریلیٹڈ یہ جو چیزیں نا یہ کبھی نہیں کروں گا. مجھے ہے ہائٹ فوبیا, مگر میں نا اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ سزا ہر چیز دیتا ہے. ساری زندگی میں نے کہا میں نے رولر کوسٹر پہ نہیں جانا, میں نے یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, بچوں کے ساتھ جانا. اب ماشاء اللہ اذان بڑا ہو رہا ہے نا, بابا میں نے رولر کوسٹر بیٹھنا, میں بیٹھتا ہوں اس کے ساتھ اور میری چیخیں نکل جاتی ہیں مگر میں بیٹھتا ہوں. اور میرا ایک ایسا چسکا تھا, میں کہتا تھا رولر کوسٹر پہ بیٹھنا ہے اور سب سے آگے بیٹھنا ہے. سیٹیں ہوگی نا ایسے لائن میں, اس میں جو سب سے آگے والا ہے وہ سوچو اس کا سب سے زیادہ وہ آپ کو اسکیئر وہاں پہ. نہیں آپ نے سارے چاہ پورے کر لیے, شادی نہ اپنا آپ کریں, خیر ہے وہ سارے آپ نے چاہ نکال لیے, ہو چکے. ایک چیز جو شاید میں کبھی ٹرائی کروں. ہاں اچھا سوال ہے, ایک نہیں پھر ایک سے زیادہ. اچھا بابا جی کی بوٹی, بابا جی کی بوٹی, ایک سے زیادہ. میں جنگل میں وداؤٹ اینی فون اکیلا کسی پراپر ڈینس فارسٹ کے اندر 1-2 دن گزارنا چاہتا ہوں, رات اکیلے. ایک سائیکاٹرسٹ میرے پاس نمبر. کیا مطلب ہے جنگل میں, ہاں یار, اور بہروپیہ کا گیٹ اپ نس جان گے سارے, مطلب جنگل میں, مطلب کٹ آف. ہاں یار کٹ آف. یہ اس بجلی ویسے انسانیت کے ساتھ نا 2-3 بڑے ظلم ہوئے, بٹ ایک جو پہیا ایجاد ہوا تھا, ہاں بڑا ظلم ہوا تھا. نہ کریں اسی کے بل بوتے پہ اب یہاں تک پہنچے. ایک اور چیز بجلی, یہ دوسرا ظلم ہوا. اور تیسرا ظلم ہوا انٹرنیٹ. ہاں میں اس لائف کو ایکسپیرئنس کرنا چاہتا ہوں کہ نہ بجلی تھی, نہ پہیا تھا,
نہ سر آپ انٹرنیٹ. کوسومو ہی جائیں, میں آپ کو 2-3 جگہ بتاتا ہوں آرام سے, وہاں آپ ہٹ لیں. وہ شروع ہو I've گئے. done that. وہ ہٹ آپ کا, اگر آپ وائی فائی آف, آرام سے بھائی جان ایک ہٹ پہ بیٹھے. لیکن بھائی اس ہٹ کے اندر بجلی ہے نا, نہیں ہے, پانی گرم آ رہا ہوگا باتھ روم میں. سر جو دوسری ریٹریٹس ہیں نا, جو جس کو آئی تھنک ایک ریٹریٹ ہے, اس کا آج کل یہ بڑا نام چلا ہوا ہے کیا, مطلب دے بیسکلی آپ کو کٹ آف کرتے ہیں اور وہ آپ آرام سے رہے ہیں, چیزیں ہیں مطلب. اور لوگ جاتے ہی اس لیے وہ اپنا ڈیٹاکس کرنے جاتے ہیں کہ یار ڈیجیٹل ڈیٹاکس اس کو کہتے ہیں. جنگل کا بڑا سین ہے بھائی, فارسٹ کا بڑا سین ہے, ذرا سوچنا اس کا. سر میں پتوں کی میں گیا تھا درخت لینے جنگلوں میں, سپا نے بڑا میں نے سارا کچھ دیکھ لیا تھی. سر آگے بڑھتے ہیں. ایک کمپرومائز مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. ایک کمپرومائز مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. نہیں ویسے کبھی میں نے کوئی اس طرح کی چیز کی نہیں کہ میں نے کمپرومائز کیا ہو. آئی تھنک آئی ہیو لیوڈ مائی لائف آن مائی اون ٹرمز اینڈ آئی ایم سو بلیسڈ اینڈ فارچونیٹ کہ اس کے بہت بڑا کمال میرے ماں باپ کا بھی ہے. انہوں نے کبھی مجھ پہ, بڑے بہن بھائیوں پہ سارا انہوں نے زور چلا لیا تھا. تو میں ایک انوانٹیڈ لیٹ چائلڈ تھا, تو انہوں نے کہا جا سمرن جی لے اپنی زندگی, ریلو کٹا جتنے جو مرضی. تو مے بی دیٹ از دا ریزن کہ مجھے بھی کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کرنا پڑا. ہاں مگر کبھی ورک وائز بھی یار کہ یہ میں نہیں کرنا چاہتا مگر مجھے کرنا پڑا. یہ ہوتا نا کہ اچھا یار میں نے کیوں کیا. I've done a few things. I think کہ میرا ایکٹنگ میں آنا, اگر میرا پہلا ڈرامہ ہٹ نہ ہو جاتا تو آج میں یہ سوچ رہا ہوتا کہ شاید وہ مجھے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تھا, اور مجھے فہد مصطفیٰ کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے تھا, اور وہ ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن آئی تھنک گاڈ ہیز بین کائنڈ کہ میں نے جو بھی کیا ہے in life, and acting came very natural to you. I've never seen کہ مطلب میں نے جتنے بھی آپ کی مطلب پرفارمنسز دیکھی ہیں, I find it very natural. مجھے وہ نہیں کبھی لگا کہ یار اچھا یہ ایک فورس اور وہ اس طرح ہے. مطلب آئی تھنک وہی والی بات ہے کہ یو آلویز پلیڈ اٹ سیف آلسو, کہ اچھا یار یہ وہ آئی تھنک بہروپیہ واز دیٹ اسٹیپ کہ اچھا آئی وانٹ ٹو گرو ایز این ایکٹر آلسو. ہاں یہ بھی ہے وجہ. اور دوسرا یہ کہ مجھے اب یاد نہیں آ رہا, آئی تھنک کھوسٹ صاحب کی بات ہے, ایک دفعہ میرے شو میں عرفان کھوسٹ صاحب, آئی تھنک انہوں نے یہ کہا تھا کہ اداکاری نہ کرنا اداکاری ہے. ہاں ابھی آپ کا گرین پہ تھا which was that politician I think چیف منسٹر محمود صاحب کے ساتھ جو ہے, yeah that was also very good. سو وہ جو میں تو یہ کہ وہ ہاں وہ لگے نا کہ اچھا جی ہوں ٹھہر جی میں بڑی زور دی ایکٹنگ آ رہی ہے, میں شروع کرنے لگا رول تے پاؤ. ہمارے ہیں انڈسٹری میں شدید مراد شدید ایکٹنگ آئی ہے. ہاں وہ بھی پھر اینی وے ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی, ایک چیز جو کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی وہ یہ ہے کہ جو ہماری یہ کائنات ہے, جس یونیورس ہے, اس کے بارے میں میں نے کوئی 8-10 سال پہلے بہت پڑھنا شروع کیا ہے کہ یہ کیا گیم ہے. وہ مجھے اس سے پہلے نہیں معلوم تھا کہ اتنی گیلیکسیز ہیں. ہم ایک دنیا اور اپنی ملکی وے تو ساڈا ایک سورج ہے تو ایک چاند ہے تو یہ ستارے ہیں, تو ہم کہتے ہیں یہ ہے. نہیں بھائی, یہ دس از جسٹ ون ڈراپ ان دی اوشن. اتنی وہ کیا کہتے ہیں گیلیکسیز ہیں, اتنی کہکشائیں ہیں, اتنا پرانا ہے یہ یونیورس. اس کی جب آپ ہسٹری پڑھیں نا تو اس کے اندر آ کے ارتھ, اور ارتھ میں آ کے پاکستان, اور پاکستان میں آ کے یہ تو وہی بات ہے راولپنڈی, ریگستان میں ایک ذرے کے برابر ہے آپ باقی. تو آپ کہتے ہیں یار یہ کیا, اور پھر آ کے آپ کو جو ایگو لیسنس آپ ایکسپیرئنس کرتے ہیں نا, اپنا تکبر, اپنی ایگو, اپنی انا, کہ اتنی بڑی کہانی میں اتنا سا ریت کا ایک ذرہ بھی نہیں, آپ ایسے آپ کی انا زمین پہ آ کے ٹھا کر کے بجتی ہے. وہ بڑا مزہ آتا ہے. یہ آئی وش کہ مجھے پہلے پتا ہوتا. یہ میں جب 4-5 سال سے میں نے پھر اسٹرونومی, گیلیکسی, ہماری کائنات, چاند, سورج, میٹیورز کیسے فارم ہوتے ہیں, کیا, یہ میں نے ابھی آ کے ایٹ دس اسٹیج آف مائی لائف, ان دا 5th ڈیکیڈ آف مائی لائف میں نے پڑھنا شروع کیا. اینڈ آئی وش کہ میں اپنے بہت عرصے سے, کیونکہ اتنا مزیدار یہ سبجیکٹ ہے, ہائیلی ریکمینڈیڈ بائی دا وے آپ کے ویورز کے لیے. اچھا جی, سب سے بری ایڈوائس مجھے کیا ملی؟ شادی کر لو.
لیکن میں نے نہیں کہا پھر پیچھے پڑ جائیں گے میرے. لیکن میں اتنا ڈھیٹ ہوں کہ میں نے ایڈوائز میں بھی نہیں کرنی. یار وہ بہت مزے کا تھا مجھے. وہ کہتا ہے ڈو یو ہیو اینی ریگریٹس؟ کہتا ہے یس آئی وش آئی لسن ٹو مائی مدر. کہتے ہیں اچھا کیا کہتی تھی تمہاری ماں؟ کہتا سنی تو نہیں سی. آئی وش آئی لسن. کی کیا کرنا نے میں نے تو آواز ہی سنا ہی نہیں تھا. اچھا تو ٹھیک ہے. ورسٹ ایڈوائس واز کہ نہیں ورسٹ ایڈوائز اب دیکھو ورسٹ ایڈوائز ایک مجھے بہت ایک وقت پہ لوگوں نے کہا. میں جرمنی میں جب میرا کچھ پڑھانے کا سلسلہ تھا, میں آنا جانا تھا, 18 سال میں نے جرمنی میں کام کیا ہے. تو ایک میرے پاس آپشن تھی اور بہت لوگوں نے ایڈوائز کی بہت ہی زیادہ شدید کہ میں موو کر جاؤں جرمنی چلا جاؤں اور وہیں پہ رہوں. آئی کوڈ کیونکہ میں اس سوسائٹی کے پورے فائبر کو سمجھتا تھا, جرمن لوگوں کو. اس کا سال از اے لانگ ٹائم, اٹس اے ویری لانگ ٹائم. تو پورا جا کے رہتا نہیں تھا, رہتا میں پاکستان میں اسلام آباد نہیں تھا, لیکن میں اس ایک بیک اینڈ فورتھ. تو وہ ایک ایڈوائز مجھے آئی ایم ہیپی آئی ڈڈ ناٹ ٹیک دیٹ ایڈوائز. اٹس اے بیوٹیفل کنٹری, ویری گڈ سسٹمس, ویری نائس پیپل. آج سے 15 سال پہلے وہاں موو کر جانا could have been a very good decision. A lot of people advised me that. Like now when I look back, اب میرا خیال ہے یار پتہ ہے پنجاب سے آپ جان ہوئی بھی ہو نا تو کہیں اور جا کے رہنا پڑا. سردیوں میں سرسوں کا ساگ, مکئی دی روٹی, کرتا میرا لمبا, ووٹی میری چھوٹی, یو نو مطلب یو کانٹ گیٹ دیٹ آؤٹ آف یور سسٹم, دیٹ پنجابیت. آئی تھنک دیٹ اسٹیز ود یو فار ایور. پتہ نہیں کچھ ہے. مگر اچھا ڈیسیجن لیا آپ نے سر, دیکھیں اچھی بات ہے. کیا انڈسٹری میں کبھی ٹرو فرینڈ بنا؟ اوکے نہیں ہے. اب میں بتانے لگا ہوں. آئی تھنک ثانیہ از اے ویری ڈیئر فرینڈ. اچھا ثانیہ سعید کے ساتھ میری بہت سی ایسی چیزیں جو وہ اور میں ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور بہت ہی آنیسٹلی انفولڈ کرتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے, اور یہی ایک اچھا دوست ہوتا ہے. سو آئی وڈ سے ثانیہ. یا اوکے ایک میری فیوریٹ کو ہوسٹ کون ہے؟ یو ڈن سو مچ ہوسٹنگ. ایک تو کو ہوسٹ ہوتا ہے نا کہ یار آئی تھنک میں نے انجوائے جو کیا نا بہت زیادہ سدرا کے ساتھ. سدرا اقبال. یا I am really really سدرا fond پلیز of پوڈ کاسٹ that. پہ آ جائیں. میں just remembered I only called her once, مگر now I'm going to stalk her. She needs to come on the podcast. سدرا اقبال کے ساتھ میں نے بہت انجوائے کیا. دیکھو کو ہوسٹنگ جو نا بڑا انجوائے کرنے والا کام ہوتا ہے. آپ جب تک آپ مزہ نہیں لے رہے نا, کیونکہ اور آپ جتنے سینئر ہو جاتے ہیں, آپ کے پاس جتنا کمانڈ آ جاتی ہے, آپ کو پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا یہ میرے ایریا میں آ رہی ہے, اچھا وہ مینو بولن دے یار میں گل کرنی ہے وہ بھی. تو دو جو ہونا تو ذرا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور آئی تھنک یہ بہت اگر آپ کو کیمسٹری پتہ لگ جائے نا, بیکاز کہ یار اچھا میں نے اس کو اوور اسٹیپ نہیں کرنا, یو کمپلیمنٹ ایچ ادر. تو میں نے سدرا کے ساتھ بڑا انجوائے کیا. اوکے لوگ میرے بارے میں سوچتے ہیں, جملہ مکمل کریں. اچھا یعنی کیا سوچتے ہیں کہ ہاں بھائی لوگوں کو ایک ہے میرے بارے میں یہ پرسیپشن. لوگ میرے بارے میں سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ یہ کتوں سے پیار کرتا ہے. اچھا تو یہ بھی ایک کتا قسم کا شخص کہ یہ کتا جو مجھے بڑا خوشی ہوتی ہے اس پہ, کیونکہ کتے کے اندر بہت سی ایسی خصلت کہہ لیں, عادات کہہ لیں ہیں جو کہ شاید انسان میں نہیں پائی جاتی. اگر مجھے کوئی کتا کہہ رہا ہے تو میرا خیال ہے مجھے تو بڑی خوشی ہو رہی. مائی وائف سینڈز می دیز ریلز نا, تو اس میں ایک ریل آئی کہ ایک وہ عورت ہے, شی از مطلب بڑی اچھی کیا کہتے بولتی ہے اور ریلیشن شپ ایڈوائز دیتی ہے. تو اس نے کہا کہ یار ویمن سے کہ مین آر لائک ڈاگس. کہتی ہے ایبسلیوٹلی دے آر. دے آر لویل, دے آر افیکشنیٹ, they stay but they're happy to see you. تو کہتی کہ if you find the right dog stick with it. So true. اچھا جی یہ کچھ لوگ آپ کے گھر آ رہے ہیں جلدی سے, کیا ان کو کھلائیں گے؟ شامی کباب. نہیں میں نام تو لے لوں. اچھا تو بہر کا کیا مطلب سوال بھائی جان, لڑکوں سوال نوٹ کرو. کچھ لوگ آپ کے گھر آ رہے ہیں, آپ انہیں کیا کھلائیں گے؟ جواب شامی کباب.
اچھا یہ کتا گھر آپ کے آ رہے ہیں؟ نہیں بھائی جان کچھ مہمان آپ کے گھر آنے والے ہیں, آپ نے ان کی پرسنالٹی کے حساب سے ان کو کھانا کھلانا ہے, ٹھیک ہے سر. آپ خود بھی پکا سکتے ہیں بیکاز آئی ہیو ہرڈ کہ آپ بڑی اچھی کوکنگ وغیرہ بھی کرتے رہتے ہیں. فیصل قریشی, اس کے لیے تو بوائلڈ نہیں کچھ بوائلڈ اوزیمپک بوائلڈ اوزیمپک بھائی جان وہ ایکسرسائز کر رہے ہیں مگر ایکسرسائز نو اسٹیرائڈس نو اوزیمپک, یہ میں بتا سکتا ہوں. سو فیصل قریشی کے لیے ایک بوائلڈ ویجیٹیبل کا سوپ, ویری بورنگ بٹ دس از واٹ ہی وڈ وانٹ. اچھا جی نوین نقوی. نوین نقوی, براؤنیز, پیسٹریز, کیکس, ڈونٹس. اتنی خوش ہوگی نا سن کے کیونکہ شی از الاٹ انٹو ڈیزرٹس. لگ بھی رہا ہے نہیں میں ویسے ہی کہہ رہا ہوں, لگ بھی رہا ہے کہ مطلب بھائی مطلب اب تمہاری خیر نہیں یار. اچھا دوسری طرف لوگ لے کے جائیں گے. خیر اچھا عتیقہ اڈو, آئی تھنک چکن روسٹ یا چکن. ابے نہیں عتیقہ جی کے لیے تو چٹ پٹا مرچ مسالہ تو چکن روسٹ. اچھا چکن روسٹ اوکے ٹھیک ہے. فیروز وہ بھی یہ وہی والی کیٹیگری ہے. نہیں فیروز کے لیے نا اسٹیکس اینڈ ویجیز ٹائپ ماحول. نہیں وہ بھی وہ ہے نا رننگ کرتا رہتا ہے, ہر وقت بھاگتا رہتا ہے. ہی از اے رنر. اس کو وہ ہے فوبیا کہ میں اگر رک گیا تو یہ کیا ہوگا, دنیا کا کیا ہوگا, دنیا کیسے چلے گی. لیکن وچ از ویری گڈ. روزانہ رات کو آفٹر پیک اپ دس بوائے گوز فار 40 minutes jogging every single day of his life, which is great. I think اس طرح کی کمٹمنٹ. میں منع کیا تھا شادی نہ کرے نا, پھر بھاگ ہی رہو. شوٹ ختم کر کے جب گھر جائے. واہ واہ. ثانیہ جی, ثانیہ سعید. ثانیہ سعید آئی تھنک لال لوبیا. لال لوبیا اٹس ویری اسپیسیفک. لال لوبیا اچھا لوبیا اوکے. ہانیہ تو اگین کچھ چٹ پٹا. آئی تھنک گول گپے. ہائے ہائے ہائے. تو ہمایوں سعید کو کیا کھلائیں گے آپ؟ کوفتے. گوشت کوفتے ویری گڈ. رجب بٹ. خیر رجب بٹ کو تو بیچارے کو جو کہے گا اس کو 2 ڈش بنتی ہے, کٹ پڑی اس کو یار. That's wrong. I think ایک ایسی جگہ پہ دیکھیں واٹ ایور اللہ تعالیٰ جس کو اتنا فیم دیتا ہے نا تو کسی وجہ سے اس کو وہاں لے کے آیا ہے. آپ کی جو مرضی ڈفرینسز ہیں اینڈ آل دیٹ, مگر ایک ایسی جگہ پہ جہاں قانون کو آپ نے اپ ہولڈ کرنا ہے, ادھر ہی آپ اس طرح کی حرکتیں کریں تو پھر کیا ہو جائے گا. ویری ویری سیڈ. دا ہول سینیریو, وہ ایک دن یا وہ آدھا گھنٹہ نہیں, لیکن جنرلی دا ہول سینیریو از ویری ویری سیڈ ایز اے سوسائٹی. آئی تھنک یہ پھر وہی بات ہے جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی. جب تک یہ شیلڈ آپ کے سامنے ہے تو چاہے آپ رجب بٹ خود ہیں یا چاہے آپ رجب بٹ کے عاشقوں میں سے ہیں, اس کے فالوورز ہیں, یا آپ اس کے, یہ جب تک شیلڈ ہوتی رہے گی. میں ویسے کہتا ہوں کبھی ہو سکتا ہے 50-70 سال بعد کوئی ایسی مشین, ایسا بھی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے. بٹ کہ میں اگر کسی کو کوئی ٹاکسک چیز کوئی جملہ پھینکتا ہوں, ٹھیک ہے جی, ایکسکیوز می کے ایپیسوڈ کے نیچے جا کے میں پھینکتا ہوں, کیا فرق پڑتا ہے کون سا کوئی توسیع کے ادھر نکل آئے گا, کون سا بٹ نکل آ کے. میں اس سسٹم کے اندر کچھ ایسا ڈیزائن ہو جانا چاہیے کہ وہ پڑنگ کر کے آپ کو آدھے گھنٹے کے لیے آف لائن کر دے کہ یہ آپ نے ٹاکسک بات کی تھی. وہ سسٹم اے آئی ایک ایسے لیول پہ پہنچ. سر اگلے 5 سال کے اندر جو اے آئی نے ہمارے ساتھ کرنا ہے نا, کر رہا ہے, پھر وہ اے آئی والا کام ہونا ہے ساڈے نال بھی. اللہ خیر کرے. But last but certainly not the least, what do I want to be remembered as? ایک ایسا بچہ جس نے بڑے ہونے سے انکار کر دیا تھا. Oh, nice. چلو بچوں ممی آ گئی, چلیں گھر جائیں. ممی پہلے سوئمنگ کے لیے جائیں گے. But no, I think that's a beautiful thing to keep that kid alive in you. I think somewhere down the line we do lose that. ہم لوگ کہتے معاشرے کے پریشر کی وجہ سے, کام کی وجہ سے ہم لوگ
ہم لوگ واقعی اپنی وہ جو بچے کی ایکسائٹمنٹ ہوتی تھی نا کہ یار کیوریوسٹی ختم ہو گئی. دیکھو آپ 2 منٹ سوچیں, ہماری سوسائٹی کے اندر بچے بڑے ہو گئے اب تم, کیا بچوں کی طرح بیٹھے ہوئے, کیا بچوں کی طرح بات, کیا بچوں کی طرح جیسی حرکتیں کر رہے ہو, کیا آرام سے بیٹھ جاؤ, کیا بھاگ رہے ہو اوپر نیچے یار, کیا بچوں کی. بھائی وہ اس کی کیوریوسٹی تھی اس بچے کی, وہ کھوج تھی کہ اس نے چھت پہ جانا تھا, پھر بھاگ کے اگلے منٹ میں وہ آپ کو گلی میں نظر آئے گا, پھر وہ آپ کو لیٹ اٹ بی. بڑے ہو گئے اب تم, یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا. تو نوز اتنی ہم بچوں پہ لگاتے ہیں کہ ان کا بچپن ہی ہم کیسے ایسے لگتا ہے کہ بچہ ہونا کوئی بہت بڑا جرم ہے, اور ہم کہتے ہیں جلدی سے بڑے ہو جاؤ. تو میں تو کہتا ہوں مطلب بہت سی ایسی چیزیں جو کہ بچے کی آپ کو کیری کرنی چاہیے. اللہ کرے سر آپ کا بچہ ہمیشہ زندہ رہے, اینڈ اٹس ریئلی سم تھنگ ویری اسپیشل ٹو می, بیکاز آپ کو میں نے بہت زیادہ دیکھا ہوسٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے, آئی آلویز وانٹیڈ یو آن دا پوڈ کاسٹ, اینڈ یو ٹیکنگ ٹائم آؤٹ, ڈسکورنگ یور جرنی اینڈ یور پرسیپشن اباؤٹ لائف, اینڈ یو ڈسکورنگ یور سیلف. I think it's a wonderful inspiration to so many people. اور اللہ کرے آپ اسی طرح ہمیں جیسا مجھے آپ نے انسپائر کیا. You keep on inspiring generations to come. This coming from you is really, really immense for me. Thank you very much. I had a great time. اور وہ جو ہے نا یہ ری ڈسکور والی جو تم نے بات کی تھی, میں اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہوں ری انوینٹ, جو کہ تقریباً سملر, اور آئی تھنک یہ ہر ایک کو کرنا چاہیے, اور ہر پروفیشن ضروری نہیں کہ یہ فنون لطیفہ اور مطلب اس کوئی بھی شخص جو ہے 55 سال کی عمر میں دیکھو میں نے ایک نئی زندگی شروع کی ہے. سو کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دوبارہ, مجھے اب لوگ کہتے ہیں کہ I meet so many people جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, ان کو میں they know me through a podcast now کہ اچھا یار آپ کی پوڈ کاسٹ دیکھتے ہیں, تو ان کو میرا وہ میوزک والا نہیں اتنا, تو yeah you need to really discover that. تم نے بھی بہت سی زندگیاں گزاری ہیں ایک زندگی میں, ہم بڑے بلیسڈ لوگ ہیں الحمدللہ. ایک لائف میں بہت سی زندگیاں گزارنا ہے, رب کی عنایت ہے بہت بڑی. تو میں تو ہر 10 سال بعد اپنے آپ کو ری انوینٹ کریں, ہر 10 سال بعد کوئی نئی چیز بالکل کرنا چاہیے, you need بالکل کرنا چاہیے. Absolutely. Thank you sir. It's been a honor کہ آپ آئے میرے پاس, یہاں آ کے بیٹھے, اور انشاءاللہ after 2 years we're going to sit back again, because میں نے ایک لوپ بنایا ہوا ہے کہ ابھی ہمیں 2 سال ہوئے ہیں, اب ہم لوگ انوائٹ کریں گے ہر بندے, کیونکہ 2 سال کے بعد آپ کا گیپ ہوتا ہے کہ آپ پاس کافی چیزیں ہوتی ہیں بات کرنے کے. کام کرو ان سے وہی سوال کرو جو 2 سال پہلے کی تھے, دیکھو جواب بدلتا ہے کہ نہیں. ہاں یہ بھی ہے, اس کا مطلب 2 سال بعد آپ پھر بھی سنگل ہی ہوں گے. آگے چلو, یو نیور نو. بھائی جان اپنا خیال رکھیں, اور کوشش کریں کہ جس طرح ایک دوسرے کو آپ ٹالریٹ کرتے ہیں اور اس سوسائٹی کے اندر ٹالرنس دوبارہ لے کے آئیں. جو بندہ جہاں مرضی ہو, جیسے مرضی ہو. جج میں کہوں گا کہ ہاں ایک وہ چیز ہوتی ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ایک دوسرے کو جج نہیں کرنا چاہیے and all that, تو آپ وہ تب کر لیں جب آپ بھی اس لائق ہوں کہ ہاں میں یہاں ہوں اور میں جج کر کے دکھاؤں گا. بٹ پیار محبت اور ٹالرنس جو ہے دیٹ کمز ابو ایوری تھنگ ایلس. اور توثیق صاحب کی لائف اور ان کی کریئر کے بعد یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار ایک بندہ کہاں تک پہنچا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی عزت اور مقام دیا ہے. اپنا خیال رکھیں, پاکستان کا خیال رکھیں, اور اگر ہو سکے تو پیار محبت سے پیش آئے کریں. لائک کریں, سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.